لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. صلوات. مجلس کے آغاز سے پہلے کچھ اعلانات ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ جس تنظیم کی جانب سے، جس کمیونٹی کی جانب سے یہ عشرۂ مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے، امام زمانہ ٹرسٹ، کہ جس کی خدمات بارہا اپنے حجت الاسلام مولانا کلب جواز صاحب قبلہ کے ذریعے سے سنی ہوں گی، کہ جو مجبور خواتین ہیں یا ضرورت مند خواتین ہیں ان کے لیے سلائی سینٹر کا اہتمام کیا، انتظام کیا. اور اس کے علاوہ ایک ایمبولنس ہے کہ جو امام زمانہ ٹرسٹ کی جانب سے چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ کئی ایسی خدمات ہیں کہ جو یہ ٹرسٹ انجام دے رہا ہے. تو یہی مومنین کا پیسہ ہے، یہی اہل بیت کے چاہنے والوں کا پیسہ ہے کہ جو اس ٹرسٹ کے کام آ رہا ہے. اور یہ ٹرسٹ ایک گروہ کی شکل میں، ایک گروپ کی شکل میں خدمات انجام دے رہی ہے. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کسی طرح کا بھی تعاون، چاہے وہ آپ کا ہاتھ پیروں کا تعاون ہو، چاہے وہ آپ کا مالی تعاون ہو، چاہے وہ آپ کا جو بھی تعاون ہو، وہ اس ٹرسٹ کے ذریعے سے آپ اس ٹرسٹ کو کریں تاکہ یہ ٹرسٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آ سکے اور مدد کر سکے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. اور یہ عشرۂ مجالس بھی یہ ٹرسٹ ہی انعقاد کرتا ہے، منعقد کرتا ہے، کہ جس کا 7واں سال ہے الحمدللہ، کہ جس کو میں خطاب کر رہا ہوں. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ تمام مومنین کے جو اس ٹرسٹ سے جڑے ہوئے ہیں یا اس حسینیے سے جڑے ہوئے ہیں یا اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کی سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیے بلند آواز. آئے مباہلہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ خداوند متعال نے اس زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کو میدان میں بھیجا کہ جس زمانے میں عیسائی اسلام کے مقابل میں آئے، اسلام کے مقابل میں کھڑے ہوئے. عزیزان گرامی، قرآن میں مختلف آیات ہیں، مختلف طرح کی آپ کو باتیں مل جائیں گی، مختلف طرح کی چیزیں مل جائیں گی، مختلف طرح کے فضائل اہل بیت مل جائیں گے، لیکن ایک یہ آئے مباہلہ ہے کہ جو دلیل بنتی ہے سب سے بڑی فضیلت کی، اہل بیت علیہ السلام کی. جب مامون نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے قرآن میں، تو آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور آپ نے بتایا کہ سب سے بڑی دلیل ہمارے اہل بیت کی فضیلت میں یہ آیت ہے کہ جسے آئے مباہلہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں علی کا بھی ذکر ہے،
اس میں فاطمہ کا بھی ذکر ہے، اس میں حسن کا بھی ذکر ہے، اور اس میں امام حسین علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ تو لہٰذا یہ سب سے بڑی دلیل بنتی ہے۔ اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسی دین و مذہب کو بچانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام میدان مباہلہ میں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو حملہ ہوا تھا وہ عیسائیت کی طرف سے ہوا تھا، اس وقت جو مقابل میں آئے تھے وہ عیسائی تھے، لہٰذا خداوند متعال نے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے اسلام کو بچایا۔ اور کل آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک مذہب اور دین کی اہمیت کیا ہے، کہ جس کے اوپر خداوند متعال نے 1,24,000 نبیوں کی زندگیوں کو قربان کیا۔ اب عزیزان گرامی، سب سے آخری نبی جو ہمارے اور آپ کے نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس دنیا میں آئے، جب اس کائنات میں آئے تو پوری کائنات میں جہالت تھی، جہالت کا اندھیرا تھا، لوگ گمراہ تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، سب سے زیادہ جو اندھیرا تھا، سب سے زیادہ جو جہالت تھی وہ عرب کی سرزمین پہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر انسان کو پہچانتا نہیں تھا، انسان سے آشنا نہیں تھا۔ ان کے لیے مذاق ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے۔ ان کی مثال حیوانات کی تھی، ان کی مثال جانوروں کی تھی۔ لہٰذا ایسے معاشرے اور سماج میں اللہ نے اپنے نبی اور اپنے حبیب کو بھیجا کہ جائیے ان حیوانوں کو انسان بنائیے۔ اب عزیزان گرامی، رسول اللہ آئے۔ آپ کی خدمت میں ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ کس قسم کے لوگ تھے۔ ایک دیوانہ ہے، ایک پاگل انسان ہے، اور وہ روڈ کے اوپر آتا ہے، سڑک کے اوپر آتا ہے، آنے کے بعد وہ کسی کی دکان کو توڑ دیتا ہے، کسی کے سامان کو توڑ دیتا ہے، کسی کے مال کو توڑ دیتا ہے۔ تو وہ آنے کے بعد ہر انسان کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہر انسان کے سامان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیوانہ ہے، کیونکہ وہ پاگل ہے۔ اب عزیزان گرامی، جس کا مال ٹوٹا، جس کا سامان ٹوٹا، جس کا نقصان ہوا، وہ تمام افراد جمع ہو گئے، وہ تمام لوگ جمع ہو گئے اس دیوانے اور اس پاگل کے خلاف۔ اور جمع ہونے کے بعد اس پاگل کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ کوئی ہاتھ سے مار رہا ہے، کوئی جوتے سے مار رہا ہے، کوئی پیر سے مار رہا ہے، جس کو جو موقع مل رہا ہے اس لحاظ سے اس دیوانے اور پاگل کو مار رہا ہے۔ اب عزیزان گرامی، جب کوئی انسان پٹتا ہے تو فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان روتا ہے، انسان روتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس کو اذیت ہوتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، تو لہٰذا وہ اس کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، کہیں آپ نے یہ دیکھا ہے کسی انسان کو مارا جا رہا ہو اور وہ ہنس رہا ہو؟ کسی انسان کو پیٹا جا رہا ہو اور وہ مسکرا رہا ہو؟ نہیں۔ اب اس انسان کو پیٹا جا رہا ہے، اس دیوانے کو مارا جا رہا ہے، لیکن وہ دیوانہ ہنس رہا ہے۔ لوگ مارتے مارتے تھک گئے، عاجز ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے کہ ہم اسے مار رہے ہیں، ہم اسے اذیت پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہنس رہا ہے، یہ ہے کہ مسکرا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اسی سے پوچھی جائے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ بھائی ہم تو تمہیں مار رہے ہیں، ہم تو تمہیں اذیت پہنچا رہے ہیں، لیکن تم ہو کہ مسکرا رہے ہو، تم ہو کہ ہنس رہے ہو۔ تو اب وہ دیوانہ کہتا ہے کہ تمہیں یہی نہیں معلوم کہ کس کو تم مار رہے ہو، کس کو تم اذیت پہنچا رہے ہو؟ جس کو تم مارنا چاہ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، جس کو تم اذیت پہنچانا چاہ رہے ہو وہ شخص میں نہیں ہوں۔ تو اب عزیزان گرامی، لوگ جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ اب عزیزان گرامی، اس زمانے میں کہ جس زمانے میں نبی آئے، جس زمانے میں رسول آئے، جس زمانے میں محمد آئے، عربوں کا مزاج بھی ان دیوانے انسان کے جیسا تھا۔ عربوں کو اپنی حقیقت ہی نہیں معلوم تھی کہ آخر ہم ہیں کون، آخر ہم ہیں کون، ہم کیسے لوگ ہیں، ہم کس فطرت کے لوگ ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ لہٰذا ایسے انسانوں کے درمیان رسول کو بھیجا کہ جو اپنے مقصد کو نہیں جانتے تھے، جو اپنے ہدف کو نہیں پہچانتے تھے، جو اپنی خلقت کو نہیں جانتے تھے، جو یہ نہیں جانتے تھے کہ آخر ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے۔ لہٰذا ایسے معاشرے میں رسول اللہ کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد یہ حکم دیا کہ اے رسول جائیے ان جانور صفت حیوانات کو انسان بنائیے۔ اب عزیزان گرامی، رسول اللہ آتے ہیں اور آنے کے بعد ایسے لوگوں کو کہ جو اپنے کو نہیں پہچانتے، اپنے کو نہیں سمجھ پا رہے، ایسے لوگوں کو رسول اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کردار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے۔ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول نے ان کو ہر چیز کے بارے میں بتایا، نماز بھی بتا دی، روزہ بھی بتا دیا، حج بھی بتا دیا، اخلاق بھی بتا دیا، کردار کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بتا دیا۔ اب عزیزان گرامی، رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، رسول اللہ رحلت فرما رہے ہیں، لہٰذا اپنے جیسا ایک نمائندہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے جیسا ایک خلیفہ اس امت کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر میں چلا گیا
اور اپنا کوئی نمائندہ منتخب نہ کیا کہ جو میرے جیسا ہو، جس کی رفتار میری جیسی ہو، جس کی گفتار میری جیسی ہو، جس کا کردار میرا جیسا ہو، جس کی سیرت میری جیسی ہو، جس کو دیکھ کے لوگ یہ کہیں کہ یہی تو صادق ہے اور یہی امین ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بلند آواز میں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے رسول اللہ نے آخری وقت، آخری زمانے میں اپنے رحلت سے پہلے مولا علی کو منتخب کر دیا تخت خلافت پہ کہ وہ ہیں کہ جو میرے جیسے ہیں، ان کا کردار میرے کردار کے جیسا ہے، ان کی گفتار میری گفتار کی جیسی، ان کی سیرت میری سیرت کی جیسی ہے۔ عزیزان گرامی، رسول کے آخری وقت ہے، رحلت نزدیک ہے، رسول بستر پہ ہیں، وصیت فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس زمانے میں اہل بیت بھی موجود تھے، اس زمانے میں مسلمان بھی موجود تھے، اس زمانے میں آپ کے صحابی بھی موجود تھے، لیکن روایت میں جو ملا معتبر کتاب ہے، مسلمانوں کی معتبر کتاب صحیح بخاری، کتاب کس کی ہے؟ امام بخاری کی۔ 6 مقامات پہ، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 6 مقامات پہ یہ مستند ہے، سند کے ساتھ ہے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا کہ جس وقت رسول اللہ کی آخری عمر تھی، آخری لمحات تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک کاغذ لے آؤ، ایک قلم لے آؤ، تاکہ میں ایک وصیت لکھ دوں، ایک نوشتہ لکھ دوں، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ اب عزیزان گرامی، معتبر کتاب ہے، معتبر سند کے ساتھ ہے، معتبر راوی ہیں، تمام عالم اسلام کے مسلمان اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ کتاب بھی معتبر، حدیث بھی معتبر، راوی بھی معتبر، سند بھی معتبر۔ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک قلم اور کاغذ میرے پاس لے آؤ تاکہ میں ایک وصیت کو لکھ دوں۔ عزیزان گرامی، میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کے پاس تو علی بھی موجود تھے، علی سے مانگ لیتے، زہرا بھی موجود تھی، زہرا سے مانگ لیتے، حسنین بھی موجود تھے، حسنین سے مانگ لیتے، ابو ذر و سلمان بھی تھے، ان سے بھی مانگ لیتے، کیا ضرورت تھا صحابہ کے مجمع میں آپ کو قلم و کاغذ مانگنے کی؟ تو عزیزان گرامی، شاید رسول جواب دیں کہ اگر میں اپنے اہل بیت سے مانگتا تو یہ بات پکی ہو جاتی کہ آخری وقت تھا، اہل بیت نے جو کہا رسول نے لکھ دیا، اہل بیت نے جو سمجھایا رسول نے سمجھ لیا۔ اسی لیے یہاں پہ علی موجود نہیں تھے، یہاں فاطمہ موجود نہیں تھی، یہاں حسنین موجود نہیں تھے، بلکہ صحابہ رسول موجود تھے۔ صحابہ کے مجمع میں رسول اللہ نے قلم کو مانگا، کاغذ کو مانگا اور کہا لاؤ ایک نوشتہ لکھ دوں، ایک وصیت کو لکھ دوں، اس وصیت کو لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، میرے بعد اس راہ راست سے گمراہ نہ ہوگے۔ اب عزیزان گرامی، جواب میں یہ کہا گیا کہ ہمیں آپ کی وصیت کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہذیان کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ جو کہہ رہے ہیں اس حالت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے۔ معتبر کتاب، معتبر راوی، معتبر حدیث۔ تو عزیزان گرامی، کہیں نہ کہیں لوگوں کو اس بات کا خوف تھا اور کہیں نہ کہیں لوگ یہ جانتے تھے کہ اس نوشتے میں رسول اللہ کس کا نام لکھیں گے، کس کا ذکر کریں گے، لہٰذا اس زمانے میں رسول کی بھی مخالفت کی گئی، اس زمانے میں بھی شیعوں کی مخالفت کی جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی، اگر کوئی علی کی مخالفت کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنی نسل کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی نسل حلال ہے یا حرام ہے، وہ کون ہے، حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نسلوں کا پتہ دیتا ہے، جو گزر گئے ان کا بھی پتہ دیتا ہے، جو آنے والے ہیں ان کا بھی پتہ دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ بنی عباس کا زمانہ ہے، بنی امیہ کے بعد بنی عباس کی حکومت آئی کہ جو محمد و آل محمد کے دشمن تھے۔ اب جب ان کی حکومت آئی تو بہرحال ہارون رشید آیا۔ ہارون رشید ایک دن اپنے دربار میں کہتا ہے کہ اس دربار میں کون ایسا ہے کہ جو علی کی فضیلت کو سب سے زیادہ جانتا ہو، علی کی حدیثوں کو سب سے زیادہ سمجھتا ہو اور جانتا ہو اور پہچانتا ہو۔ تو اب عزیزان گرامی، پورے مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا کہ جو علی کا چاہنے والا تھا۔ اس نے کہا ہارون، مجھے پہلے تم آمان دو، اگر آمان دو گے تو میں بتاؤں گا کہ علی کے فضائل کیا ہیں،
علی کی فضیلت کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، علی کس کے مولا ہیں، علی کس کے آقا ہیں، علی کے کون ماننے والے ہیں، علی کس سے محبت کرتے ہیں، علی کے دشمن کون ہیں، علی سے بغض کون رکھتے ہیں، تمام چیزوں کو میں بتاؤں گا، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ امان دو۔ اب ہارون رشید کہتا ہے کہ میں نے تجھے امان دی، بتاؤ۔ کہا 30,000 حدیثیں ہیں کہ جو میں علی کی شان میں یہاں بیان کر سکتا ہوں، 30,000 حدیثیں ہیں، 15,000 وہ ہے کہ جو مسند ہیں، 15,000 وہ ہے کہ جو مرسل ہیں۔ اب بتاؤ کون سی حدیثیں تمہیں سننا ہے؟ اب ہارون کہتا ہے کہ 30,000 میں کوئی ایک حدیث ایسی سناؤ کہ جو ان تمام حدیثوں کے اوپر بھاری ہو۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہارون سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی کی حدیث ہے کہ علی سے وہ محبت کرے گا جو حلال زادہ ہوگا، علی سے محبت وہ کرے گا جو حلال زادہ ہوگا، علی سے بغض وہ رکھے گا جو حرام زادہ ہوگا۔ اب عزیزان گرامی یہ حدیث سنا دی اس شخص نے، پورے مجمع نے سنی۔ اس مجمع میں ہارون کا بیٹا کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا کہ میں علی سے محبت نہیں کرتا، کون ہے اس بھرے مجمع میں جو یہ کہے کہ میں حرام زادہ ہوں؟ اس نے پورے چیلنج کے ساتھ کہا کہ کون ہے اس بھرے مجمع میں کہ جو مجھے حرام زادہ کہے، میں علی کو نہیں مانتا، میں علی سے محبت نہیں کرتا۔ اب عزیزان گرامی خلیفہ وقت کا بیٹا ہے، کس میں اتنی جرت ہے کہ جو جواب دے، کس میں اتنی ہمت ہے جو اس کو جواب دے؟ اب خود ہارون کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو اس کا باپ ہوتا ہے، وہ خود کھڑا ہوتا ہے، کہا میں ہوں جو بتاؤں گا کہ تو حلال زادہ نہیں بلکہ حرام زادہ ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ کہا میں بتاؤں گا کہ تو حلال زادہ نہیں بلکہ حرام زادہ ہے۔ اب بیٹا پوچھتا ہے باپ سے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو اب باپ کہتا ہے کہ سنو داستان کیا ہے۔ ایک روز میں مریض تھا، بیمار تھا، میں اپنے بھائی کے گھر گیا، وہاں پہ اس کی ایک کنیز تھی، میری تیمارداری کے لیے وہ کنیز حجرے میں آتی ہے، جب حجرے میں آتی ہے تو میں اپنی شہوت کے اوپر میری شہوت مجھ پر غالب آ جاتی ہے، جب میری شہوت مجھ پر غالب آ جاتی ہے تو میں اس حرام عمل کی طرف بڑھتا ہوں اور اس حرام عمل کا نتیجہ تو ہے۔ لہٰذا اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو حلال زادہ ہے، کیونکہ میں خود اپنی زبان میں بھرے دربار میں مسلمانوں کے مجمع میں کہہ رہا ہوں کہ تو حلال زادہ نہیں ہے بلکہ حرام زادہ ہے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ ہارون نے خود بتایا کہ میرا بیٹا حلال زادہ نہیں ہے بلکہ حرام زادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں علی کا بغض کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حرام کے ذریعے سے وجود میں آیا۔ اب عزیزان گرامی روایت میں ملتا ہے کہ لوگ اس زمانے میں کہ جو زمانہ مولا متقیان کا تھا، اس زمانے میں اپنی اولاد کی تشخیص دینے کے لیے کہ واقعاً اس کا ایمان قوی ہے، واقعاً یہ حلال زادہ ہے یا نہیں ہے، لوگ علی کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اپنے بچوں کو لے کر کے اور بچوں سے سوال کرتے تھے کہ بتاؤ یہ شخص کے جو جا رہا ہے، مولا گزرتے تھے، لوگ سوال کرتے تھے بچوں سے، بتاؤ یہ جو شخص جا رہا ہے تم اس سے محبت کرتے ہو یا تم اس سے بغض رکھتے ہو؟ اب بچہ اگر کہتا تھا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو والد کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ میری اولاد حلال ہے، لیکن اگر بچہ کہتا تھا کہ نہیں ہم ان سے محبت نہیں کرتے، میرے دل میں ان کے لیے بغض ہے، تو باپ کو یقین ہو جاتا تھا کہ میرا بیٹا حرام ہے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ علی کی محبت مثل ترازو ہے، اس ترازو میں تول کر لوگ دیکھتے تھے کہ کون حلال ہے اور کون حرام ہے، کون حلال زادہ ہے اور کون حرام زادہ ہے۔ تو عزیزان گرامی اہل بیت کی محبت وہ محبت ہے کہ جس کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اب اس زمانے میں بھی اگر کوئی علی سے بغض رکھے، کوئی علی کی مخالفت کرے یا آل علی کی مخالفت کرے، اب کوئی اگر یہ کہے کہ مجلس کرنا بدعت ہے، علم اٹھانا بدعت ہے، تابوت سجانا بدعت ہے، یہ شرک ہے، وہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، تو عزیزان گرامی یہ ان کی غلطی نہیں ہے بلکہ یہ ان کے باپ داداؤں کی غلطی ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ جا کر وہ اپنے باپ اور دادا سے سوال کریں کہ واقعاً انہوں نے کون سا کام انجام دیا ایسا کہ جس کی وجہ سے ہم آج کفر اور شرک کے فتوے عزاداری پر یہ شیعوں پہ لگا رہے ہیں۔
عزیزان گرامی یہ ذکر علی ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب عزیزان گرامی جو اس عبادت کی مخالفت کرے ہم فیہا خالدون، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی دنیا میں بھی ناکامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی ناکامیاب ہوگا۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی اس زمانے میں کہ جس زمانے میں مولا موجود تھے، کسی میں جرت نہ تھی کہ مولا کے مقابل آتا۔ اتنی جنگ ہو گئی اسلام میں، اتنے زیادہ مباہلے اور مقابلے ہو گئے، لیکن کسی میں جرت نہ تھی کہ جو علی کے مقابل میں آتا، جو علی کی برابری کرتا۔ عزیزان گرامی اس زمانے میں جو لوگ علی کی مخالفت کرتے تھے وہ علی کے علم کی مخالفت نہیں کرتے تھے، وہ علی کی شجاعت کی مخالفت نہیں کرتے تھے، یا علی کے علم کی برابری نہیں کرتے تھے، یا علی کی شجاعت کی برابری نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ علی کے منزل و مقام کو دیکھتے تھے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ شاید ہم بھی علی کے جیسے بن جائیں، شاید ہماری عزت بھی علی کے جیسی ہو جائے، ہمارا بھی احترام علی کے جیسا ہو جائے۔ لہٰذا یہ ان کے دلوں میں جو بغض موجود تھا یہ ان کو علی کے خلاف بغاوت پہ لے آیا، لہٰذا ان کا یہ بغض جو بغاوت پہ لے آیا انہوں نے ان کو دنیا میں بھی خراب کر دیا اور ان کی آخرت کو بھی خراب کر دیا۔ ایک صلوات بھیجی بلند آواز میں۔ تاریخ میں اتنی جنگیں گزریں، چاہے وہ احد کی جنگ ہو، چاہے وہ بدر کی جنگ ہو، چاہے وہ حنین کی جنگ ہو، چاہے وہ جنگ صفین ہو، چاہے وہ جنگ جمل ہو، ہر میدان میں آپ کو علی آگے نظر آئیں گے۔ عزیزان گرامی مرد وہ ہوتا ہے جو میدانوں میں آگے نظر آئے، مرد وہ نہیں ہوتا جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی کیونکہ جنگ کی بات آ گئی تو جنگ خندق کہ جو اسلام کی مشہور اور تاریخی جنگ ہے، جنگ خندق مشہور جنگ ہے۔ جنگ خندق میں وہ خندق کھودی گئی، وہ گڈھا کھودا گیا کہ جو مدینے کے اطراف میں تھا۔ جناب سلمان فارسی نے مشورہ دیا رسول اللہ کو، کیونکہ اس زمانے میں جو اسلام کی مخالفت کر رہے تھے صرف مشرکین یا کافرین نہیں تھے، بلکہ عیسائی بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے، یعنی تمام کافرین، تمام مشرکین، تمام یہودی اور نصارہ نے اتحاد کر لیا تھا، متحد ہو گئے تھے کہ ہم اب اسلام کی مخالفت کریں گے۔ لہٰذا اب جب اسلام کی مخالفت کریں گے تو سب کو حملہ کرنا ہے مدینے کے اوپر۔ اب رسول اللہ ہیں اور مسلمان ہیں، لہٰذا تنہا ہیں۔ اب عزیزان گرامی جناب سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ اس مدینے کے اطراف میں خندق کو کھودا جائے، گڈھے کو کھودا جائے۔ لہٰذا مشورے کے اوپر عمل کیا گیا، خندق کو کھودا گیا۔ اب عزیزان گرامی تمام لشکر والے موجود، تمام جنگجو موجود، تمام لڑنے والے موجود، ادھر وال کافرین ہیں، مشرکین ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں اور ادھر وال مسلمان ہیں۔ اب عزیزان گرامی گڈھا کھود دیا گیا ہے، خندق کھود دی گئی ہے، لیکن اس خندق کو کھودنے کے بعد بھی ایک شخص ادھر سے ادھر آ جاتا ہے کہ جس کا نام عمرو ابن عبد ود ہے۔ اب جب وہ آ جاتا ہے، سب سے زیادہ بہادر، عرب کا مشہور لڑاکو، عرب کا پہلوان ہے، سب جانتے ہیں۔ آنے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ کون ہے کہ جو میرے مد مقابل آئے، کون ہے جو مجھ سے آ کر کے لڑے۔ اب عزیزان گرامی صحابہ کا مجمع ہے، رسول کا مسلمانوں کا مجمع ہے، رسول کھڑے ہوئے ہیں۔ عمرو کہتا ہے اے محمد کس کو بھیجنا ہے میرے مقابل میں، کون مرد ہے جو میرے مقابل میں آئے۔ اب عزیزان گرامی نبی ایک مرتبہ مسلمانوں کی جانب دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ کون ہے کہ جو اس کے مقابل میں جائے گا، کون ہے جو اس سے لڑے گا۔ پہلی مرتبہ پوچھتے ہیں، علی کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ بٹھا دیتے ہیں کہ علی بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ پھر پوچھتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے مجمع میں کون ہے کہ جو اس سے لڑے گا، جو اس کے مد مقابل آئے گا۔ پھر علی کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول پھر بٹھا دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر رسول پوچھتے ہیں تو ایک مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، رسول ان کی جانب دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم لڑو گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ میں لڑوں گا نہیں، میں تو ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ رسول نے کہا بیان کرو کیا کہنا چاہتے ہو۔ کہا یہ جو شخص آیا ہے، مخالفت کر رہا ہے، لڑنا چاہ رہا ہے، یہ کافر ہے۔ جب میں کافر تھا، پوری توجہ عزیزان گرامی، جب میں کافر تھا، کہنے والا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے جب میں کافر تھا، یعنی اپنا پاس بتا رہا ہے کہ میں پیچھے کیا تھا۔ جب میں کافر تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ شخص کہ جو لڑنے آیا ہے، یہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے، ایک مرتبہ کئی ڈاکو، کئی لوگ گاؤں پہ آئے حملہ کرنے تاکہ مال و اسباب کو لوٹ لیں، لیکن یہ اکیلا تھا، وہ کئی تھے۔
یہ تنہا تھا، وہ کئی تھے، انہوں نے چاہا تمام گاؤں کے مال و اسباب کو لوٹ لے، لیکن اس نے اکیلے ان سب سے جنگ کی، لہٰذا یہ بہت طاقتور ہے، بہتر یہ ہوگا کہ اس سے جنگ نہ کی جائے۔ اپنا مزاج بتا رہا ہے مشورہ دینے والا، بہتر یہ ہے کہ اس سے جنگ نہ کی جائے، کیونکہ خود ڈرپوک تھا، لہٰذا مشورہ بھی ویسے ہی دے رہا تھا، یا رسول اللہ جنگ نہ کی جائے۔ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب تیسری مرتبہ پھر نبی پوچھتے ہیں کہ کون ہے کہ جو اس سے جنگ کرے گا، اس سے لڑے گا؟ پھر علی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ مولا کو بلایا رسول اللہ نے اپنے پاس، بلانے کے بعد امامے کو باندھا، ابا کو پہنایا، تلوار کو سپرد کیا کہ جاؤ علی، اس سے جنگ کرنے جاؤ۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کلے ایمان کلے کفر کے مقابل جا رہا ہے، ایک طرف ایمان تھا، دوسری طرف کفر تھا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد کلے ایمان کلے کفر کے مقابل جا رہا ہے۔ اب عزیزان گرامی، جب مولا میدان میں آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ عامر ابن عبد وقت کھڑا ہوا ہے۔ اب مولا پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے مقابل جو آتا ہے، تیری مخالفت جو کرتا ہے، تجھ سے جنگ جو کرتا ہے، تو اس کی 3 باتوں میں ایک بات کو مانتا ہے، تو میں تیرے سامنے 3 باتوں کو کہوں گا، اگر تو نے ایک مان لی تو بہت اچھا ہے۔ اب مولا کہتے ہیں پہلی بات کہ تو اسلام کو قبول کر لے، وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا، مولا خاموش ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات تو واپس چلا جا، وہ کہتا ہے ایسے کیسے واپس چلا جاؤں، میں ادھر سے ادھر آیا ہوں، خندق کو کود کے آیا ہوں، یہ تو ناممکن ہے، محال ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب امام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے تو مجھ سے جنگ کر، لیکن جنگ اس حالت میں کر کہ اپنے گھوڑے سے اترا، زمین کے اوپر جنگ ہوگی۔ اب عزیزان گرامی جنگ خندق ہے، مولا کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، اس کے پاس 2 تلوار ہیں، مولا کے پاس ایک نیزہ ہے، اس کے پاس 2 نیزے ہیں، مولا کے پاس ایک زرہ ہے، اس کے پاس 2 زرہ ہے، ادھر وال سب ایک ہے، ادھر وال سب 2 ہے۔ اب عزیزان گرامی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جنگ شروع ہوئی، امام نے ایسا حملہ کیا، ایسا وار کیا کہ 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب عزیزان گرامی ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر رسول اللہ اپنی مسند پہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو بھی سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر مجھ کو سنائے گا اس کو میں جنت کی بشارت دوں گا۔ اب عزیزان گرامی ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر رسول یہ فرما رہے ہیں۔ اب رسول کا یہ کہنا تھا کہ تمام صحابی تمام مسلمان میدان کی جانب دوڑے، کسی کے پاس گھوڑا تھا تو وہ گھوڑے پہ بیٹھ گیا، کسی کے پاس اونٹ تھا تو وہ اونٹ پہ بیٹھ گیا، کوئی دوڑنے میں ماہر تھا تو وہ دوڑنے لگا۔ اب عزیزان گرامی جنگ خندق تھی لیکن میراتھن کا میدان بن چکا تھا، کیونکہ سب دوڑ رہے تھے یہ بتانے کے لیے کہ علی فتح حاصل ہو گئی ہے، علی جیت چکے ہیں تاکہ جنت مل جائے۔ عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ تمام صحابی پہنچ گئے میدان میں، لیکن ایک صحابی تھے کہ جو رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کا نام سلمان فارسی تھا۔ لوگوں نے سوال کیا اے سلمان تم نہیں جاؤ گے؟ کسی نے کہا سلمان کہاں جا سکتے ہیں، یہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ رسول مسکرا رہے تھے کیونکہ مزاج کو جانتے تھے، مزاج کو جانتے تھے، رسول مسکرا رہے تھے۔ تمام صحابی میدان میں جا چکے ہیں، مسلمان میدان میں جا چکے ہیں، سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، جنگ تمام ہو گئی۔ مسلمان دوڑنے لگے کہ ہم رسول اللہ کو پہلے خبر دیں گے تاکہ ہم کو جنت مل جائے، ہم پہلے بشارت دیں گے تاکہ رسول ہمیں جنت کی بشارت دے سکیں۔ اب عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ جب سلمان فارسی نے دیکھا کہ مسلمان دوڑتے ہوئے رسول کی جانب آ رہے ہیں، آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارک ہو، علی جنگ جیت گئے ہیں۔ رسول نے سلمان سے کہا ہے سلمان تم کو بھی مبارک ہو، جنت نصیب ہو گئی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بلند آواز میں۔ اب عزیزان گرامی تمام صحابی دوڑتے ہوئے آئے، آنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ علی جیت گئے ہیں جنگ، علی نے فتح کر لیا، علی جیت گئے ہیں۔ پہلے آئے رسول اللہ نے کہا مجھے معلوم ہے، دوسرے آئے انہوں نے بھی کہا، رسول نے کہا مجھے معلوم ہے، تیسرے آئے انہوں نے بھی کہا، ایک ایک کر کے سب نے یہی خبر دی۔ رسول نے کہا مجھے معلوم ہے، کہا یا رسول اللہ آپ تو میدان میں گئے نہیں، آپ نے تو دیکھا نہیں، تو آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو کہا مجھے سلمان نے بتایا،
سلمان یہاں موجود تھے۔ اب تمام مسلمان، تمام صحابی سلمان کی طرف مخاطب ہوئے، تمہیں کیسے معلوم؟ تم بھی رسول کے بغل میں موجود تھے، تم تو یہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمان فرماتے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ تم دوڑ رہے تھے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ علی کی جیت ہو چکی ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ علی جیت چکے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب سے جو محبت کرتے ہیں وہ مزاج علی کو جانتے ہیں کہ علی کا مزاج کیسا مزاج ہے، رسول کا مزاج کیسا مزاج ہے۔ اور وہی صحابی کہ جو رسول کے مزاج کو سمجھتے تھے وہی صحابی علی کے مزاج کو بھی سمجھتے تھے۔ جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا انہوں نے علی کا ساتھ دیا، اور انہوں نے آل علی کا بھی ساتھ دیا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جس طرح کے صحابی امام حسین علیہ السلام کے پاس موجود تھے کربلا کے میدان میں، نہ ایسے رسول کے پاس تھے، نہ ایسے علی کے پاس تھے، نہ ایسے حسن کے پاس تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس ایمان کے درجے پہ وہ فائز تھے، جو ایمان کا درجہ وہ رکھتے تھے، کربلا میں جو صحابی موجود تھے امام حسین کے، ایسے صحابیوں کا درجہ نہ رسول کے زمانے میں تھا، نہ علی کے زمانے میں تھا، نہ حسن کے زمانے میں تھا۔ یعنی عزیزان گرامی، جب تمام مسلمانوں میں کچھ ایسے افراد کہ جن کے ایمان کو چیک کر لیا گیا تھا، جن کے امتحانات کو لے لیا گیا تھا، جن کو آزما لیا گیا تھا، ان کو حسین کربلا کے میدان میں لے کر کے آتے ہیں اور آنے کے بعد بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ صحابی ہیں، اگر ان کی گردنوں کو بھی کاٹ دیا جائے تو یہ اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں گے، اگر ان کے جسموں کو بھی پامال کر دیا جائے تب بھی اپنی بات سے پھریں گے نہیں۔ اب عزیزان گرامی، حسین اپنے صحابیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں آ چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، دوسری طرف یزیدی لشکر ہے، دوسری طرف تعداد ہے، دوسری طرف تلواریں ہیں، دوسری طرف اسلحے ہیں، لیکن اس طرف کیا ہے؟ اس طرف عبادتیں ہیں، اس طرف محبت ہے، اس طرف انکساری ہے، اس طرف دینداری ہے، اس طرف امانت داری ہے، اس طرف پائیداری ہے۔ وہ مضبوطی ہے، وہ یقین ہے، وہ اعتماد ہے کہ جو اللہ کے اوپر بھی ہے، رسول کے اوپر بھی ہے، اور امام وقت کے اوپر بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ نتیجہ ہے محبت علی کا، کہ جو محبت علی رکھتے ہیں اپنے دلوں میں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان کامل ہوتا ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ ایمان کامل ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد کامل الایمان، کہ جو ان سے محبت کرے، آل محمد سے محبت کرے، اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو ان سے محبت کرے وہ شہید ہے۔ شہید کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ دیکھو جو راہ خدا میں شہید ہو جائے، جو راہ خدا میں اپنی جان کو دے دے، اس کو ہرگز مرا ہوا مت کہو، وہ مرا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہ کہو کہ وہ مر چکا ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اور صرف زندہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے رزق پا رہا ہے۔ اب عزیزان گرامی، جب ایک چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اصالہ ثواب کے لیے مجلس کو منعقد اسی لیے تو کیا جاتا ہے کہ مرنے والا تو مر گیا، چاہنے والا تو چلا گیا۔ اس مجلس عزا کو منعقد اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کے رزق کو پہنچایا جا سکے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ یعنی دراصل یہ مجلس عزا مرنے والے کی رزق بنتا ہے، غذا بنتا ہے، پانی بنتا ہے، کہ جو اس کو فائدہ پہنچاتا ہے آخرت میں۔ عزیزان گرامی، یہ تصور اہل بیت علیہ السلام کی محبت، اور یہ ہماری سوچ، یہ ہماری فکر، یہ ہمارے احکام آپ کو کسی اور مذہب، دین اور ادیان میں نہیں ملیں گے، کہ جو شیعت میں ہیں۔ جو عقیدے ہمارے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں، جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ کسی کے پاس نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو لیا وہ اہل بیت سے لیا، اہل بیت نے جو لیا وہ خدا سے لیا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، یہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جو ہر مشکل میں ہمارا سہارا بنتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مظلوم امام ہیں، لیکن امام وعدہ کرتے ہیں، امام کربلا کے میدان میں وعدہ کرتے ہیں۔ وعدہ کیا کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو مجھے اپنی زندگی میں یاد رکھے گا میں آخرت میں اس کو یاد رکھوں گا۔ یہ امام کا وعدہ ہے اپنے چاہنے والوں سے، کہ جو مجھے یاد رکھے گا، جو میری یاد کو باقی رکھے گا، میں اس کی یاد کو باقی رکھوں گا۔ عزیزان گرامی، آج جیتا جاگتا نمونہ ہمارے سامنے یہ امام باڑہ ہے،
کہ جس نے یہ امام باڑہ بنایا وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کی یاد آج بھی باقی ہے، اس کے نام سے یہ امام باڑہ بھی باقی ہے، اس کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے کو، اپنی جان، اپنے مال کو حسین کے لیے لٹا دیا، لہٰذا حسین نے بھی وعدہ کر لیا کہ دیکھو تمہاری یاد قیامت تک باقی رہے گی، اب جو بھی آئے گا وہ تمہارا نام لے گا، اب جو بھی آئے گا وہ تمہارا ذکر کرے گا۔ اور عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں بھی ہمیں یہی درس ملا کہ جو بھی حسین کے ساتھ آئے اور حسین کے لیے لڑے، حسین کے ساتھ لڑے، تو عزیزان گرامی کربلا نے ان کو قیامت تک کے لیے زندہ اور باقی کر دیا۔ کتنے صحابی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان میں موجود تھے، جن سے کوئی آشنائی نہیں تھی، لوگ جانتے نہیں تھے کہ کون ہے۔ عربوں میں بہت سارے ایسے ہوتے تھے کہ جو اپنی طاقت کی بنا پر، اپنے علم کی بنا کے اوپر یا اپنی صلاحیتوں کی بنا کے اوپر مشہور ہوا کرتے تھے، لیکن عزیزان گرامی کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھی، حسین کے صحابی جو آئے، حسین نے ان کو کربلا قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید کر دیا۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے علی کا ذکر کیا، آپ کے سامنے اولاد علی کا ذکر کیا، آج بھی ایک علی کا ذکر کرنا ہے آپ کی خدمت۔ وہ علی کہ جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں رسول اللہ کے شبیہ تھے، یعنی جب بولتے تھے تو اس انداز میں بولتے تھے کہ جس انداز میں رسول اللہ بولا کرتے تھے، جب چلتے تھے تو اس انداز سے چلتے تھے کہ جس انداز سے رسول اللہ چلا کرتے تھے، جب وہ لوگوں سے کلام کرتے تھے تو اس طرح سے کلام کرتے تھے کہ جیسے رسول اللہ کلام کیا کرتے تھے، کردار ایسا تھا کہ جیسے رسول کا کردار، گفتار ایسی تھی کہ جیسے رسول کی گفتار۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے جب جناب علی اکبر کو لوگ دیکھتے تھے تو دوبارہ دیکھنے کی تمنا ظاہر کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنے حسین و جمیل تھے جناب علی اکبر کہ لوگ تمنا کرتے تھے کہ اس جوان کی زیارت ہمیں دوبارہ ہو جائے۔ ہاں عزیزان گرامی، اس جوان کو بھی امام حسین اپنے ساتھ کربلا کے میدان میں لائے، ایک ایک کر کے سب قربان ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے سب اپنی جانوں کو نچھاور کر رہے ہیں۔ میں بہت آرام سے مسائل پڑھوں گا عزیزان گرامی آج، کیوں؟ کیونکہ آج آپ کو 4 لوگوں کو، 4 افراد کو پرسہ دینا ہے۔ ایک تو امام حسین کی خدمت میں پرسہ عرض کرنا ہے، ایک جناب زینب کی خدمت میں پرسہ عرض کرنا ہے، ایک جناب ام لیلہ کی خدمت میں پرسہ عرض کرنا ہے، اور ایک اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پرسہ عرض کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، آج اس علی اکبر کا ذکر کرنا ہے۔ کون ہے علی اکبر؟ کہ جو شبیہ رسول ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک ایک کر کے جب امام حسین علیہ السلام کے پاس صحابی اور اہل بیت آ رہے تھے کہ آقا ہم آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیں گے، وہیں وہ وقت بھی آیا کہ جب علی اکبر آتے ہیں، اے بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ عزیزان گرامی، حسین بوڑھے ہو چکے ہیں، علی اکبر جوان ہیں۔ کیا گزری ہوگی جس وقت علی اکبر نے حسین سے مرنے کی اجازت مانگی ہوگی؟ جوان بیٹا بوڑھے باپ سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ مولا حسین نے اجازت تو دے دی، لیکن یہ کہا کہ جاؤ اپنی پھوپھی زینب سے تو اجازت لے لو۔ علی اکبر آتے ہیں، پھوپھی اماں مرنے کی اجازت دے دیجئے، مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب زینب نے اجازت دے دی، لیکن فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں ام لیلہ سے اجازت لے لو۔ اب ام لیلہ کے پاس آتے ہیں جناب علی اکبر، اے اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، میں چاہتا ہوں اپنی جان اپنے بابا کے اوپر نچھاور کر دوں اور قربان کر دوں۔ عزیزان گرامی، ام لیلہ نے اجازت تو دے دی، لیکن بس اتنا کہا، اے علی اکبر میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب علی اکبر نے یہ سنا کہ ماں نے اس طرح کا جملہ بولا تو فرمایا کہ اے اماں، روز محشر یہ نہ ہو کہ دادی فاطمہ جب آئے اور یہ سوال کر لے کہ میرے حسین کو تو قتل کر دیا گیا تھا لیکن علی اکبر کی جان بچ گئی تھی، تو اس وقت آپ کیا جواب دیں گی؟ عزیزان گرامی، ام لیلہ تڑپ جاتی ہیں، اے بیٹا میں نے تمہیں اجازت دی۔ اب عزیزان گرامی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر کو بیویوں نے گھیر لیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کبھی پردہ اٹھتا ہے، کبھی پردہ گر جاتا ہے، کبھی خیمے کا پردہ اٹھ رہا ہے، کبھی گر رہا ہے۔ میں نے حسین سے سوال کیا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ حسین نے بتایا کہ جب علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں تو تمام بیویاں علی اکبر کو گھیر لیتی ہیں،
तमाम बीबियां अली अकबर को घेर लेती हैं, कभी सकीना हाथ को पकड़ लेती हैं, कभी उम्मे लैला थाम लेती हैं, कभी ज़ैनब थाम लेती हैं, कभी उम्मे कुलसूम थाम लेती हैं। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, वो वक्त भी आया कि जब हुसैन ने अली अकबर के हाथ को पकड़ा और खेमे से बाहर लाए, अपने हाथ से लिबास को पहनाया और घोड़े पर सवार किया, तलवार को दिया। अब अज़ीज़ाने गिरामी, मौला हुसैन फरमाते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें इजाज़त तो दे दी, तुम मैदान में तो जा रहे हो, लेकिन देखो आहिस्ता आहिस्ता जाना, आराम आराम से जाना और मेरी तरफ देखते रहना जब तक मैदान में ना पहुंच जाना। अज़ीज़ाने गिरामी, तारीख कहती है कि जनाब अली अकबर घोड़े पे सवार होते हैं, मैदान की जानिब बढ़ते हैं, तेजी के साथ बढ़ते हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। जब पलट के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बूढ़ा बाप कमर को थामे हुए, या बुनैया महलन मेरा, या बुनैया महलन मेला, ए मेरे बेटे आहिस्ते आहिस्ते, ए मेरे बच्चे लाल आराम से। अज़ीज़ाने गिरामी, तारीख कहती है कि एक वक्त जनाब अली अकबर रुक जाते हैं, पलट के देखते हैं कि बूढ़ा बाप पीछे पीछे आ रहा है। फरमाते हैं कि ए बाबा, आपने तो इजाजत दे दी थी, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं कि बेटा आगे चल रहा हो और बूढ़ा बाप कमर को पकड़े पीछे आ रहा हो। आप वापस जाइए, आप वापस जाइए। अज़ीज़ाने गिरामी, तारीख कहती है कि जनाब अली अकबर ने इमाम हुसैन को वापस भेज दिया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत इस्तराब के साथ, बहुत गमगीन हालत में इस मंजर को देख रहे थे कि कैसे जवान बेटा जंग लड़ रहा है, क्योंकि ये बात जानते थे कि बेटा एक है, उधर वाले हजारों की तादाद मौजूद है। तारीख कहती है कि वो वक्त भी आया कि जब यजीदी लश्कर ने अली अकबर को घेर लिया, एक लई आगे बढ़ता है, अली अकबर के ऊपर हमला करता है, बर्छी सीने में लगती है, अली अकबर घोड़े से मुंह के बल जमीन पे आते हैं, सलाम करते हैं, हुसैन कमर को थाम के आगे बढ़ते, ए अली अकबर, ए अली अकबर। तारीख कहती है जब मैदान करबला की जानिब बढ़ रहे थे तो हुसैन की बीनाई जा चुकी थी, हुसैन को नजर नहीं आ रहा था, कदम कहीं पे रखते थे कहीं पर पड़ता था, कहीं पे रखते थे कहीं पे पड़ता था। तारीख कहती है कि हुसैन सिर्फ ये कह रहे थे कि या अली, हो ना हो ये नजफ के अली को याद कर रहे होंगे, ए बाबा मदद के लिए आइए, जवान बेटे के जनाजे पर जाना है। जनाजे पे पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि अली अकबर तड़प रहे हैं, अली अकबर तड़प रहे हैं। हुसैन इस हालत को देखते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते, सराने बैठ जाते हैं, सवाल करते हैं बेटा क्या हो गया है, क्योंकि बीनाई जा चुकी है, नजर नहीं आ रहा। पूछते हैं बेटा क्या हो गया है, ए बाबा ये बर्छी की अनी सीने में जा चुकी है, अगर बेहतर हो तो इस अनी को सीने से बाहर निकाल दे। अज़ीज़ाने गिरामी, तारीख कहती है कि हुसैन ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, सीने के जानिब बढ़ाया, या अली का नाम लिया, बर्छी को सीने से निकाला, बर्छी को सीने से निकालना था। जवान बेटी की रूह जिसमें से परवाज कर गई। हुसैन ने आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, आकर मेरी मदद। अलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।